السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو کلاس 10th Islamic Study. I am your teacher Hafiz Muhammad Azam from Islamic Study Department, Muslim Schools, Sheikhpura. Today we are going to start our lecture number first, which is from ayat number 1 to 5 from Suratul Mumtahina. And I hope you will remember and understand it well. So please listen very carefully. Bismillahirrahmanirrahim. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورۃ الممتحنہ کو سورۃ الممتحنہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی عورتوں کے ایمان کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس صورت میں فامتحنوہن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے پس تم ان عورتوں کا امتحان کر لو، اور اس صورت کا نام فامتحنوہن سے ہی اخذ کیا گیا ہے، جو کہ اس کی آیت نمبر 10 میں مذکور ہے۔ اصل میں ایک عورت مدینہ منورہ آئی اللہ کے رسول سے، وہ ایک مال کو زکوٰۃ لینے کے عوض میں، تو ایک صحابی رسول تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ، تو انہوں نے ایک خط ان کو دے دیا وہ کہ اللہ کے رسول مدینہ کے اوپر حملہ ہونے والے ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، پھر اس کو پکڑ لیا گیا، حضرت حاتب کو بھی معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے، تو اس میں لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جو بھی عورت، اگر مدینہ منورہ کوئی عورت مکہ سے ہجرت کر کے آتی ہے، کوئی کلمہ بھی پڑھ لیں، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف آئیں، تو آپ نے ان کا کیا کرنا ہے، امتحان لے لینا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی کا، وقد کفروا حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں، بما جاءکم اس کے ساتھ جو آیا ہے تمہارے پاس، من الحق حق سے۔ کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے بھی دشمن اور تمہارے بھی دشمن ہیں، کیونکہ وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون انہوں نے نکالا، وہ نکالتے ہیں، الرسول رسول کو، وایاکم اور تم کو بھی، ان تؤمنوا تمہارا قصور یہ ہے، ان تؤمنوا یہ کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان اگر کنتم ہو تم، خرج تم نکلے، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، مرضاتی میری رضا۔ اگر تم مومن بھی ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو میری رضا کے لیے، تو پھر تم نے کافروں کو اپنے دوست نہیں بنانا، ان کو چھپ چھپ کر دوستی کے پیغام چھپا کر ان کی طرف نہیں بھیجنے۔ تو سرون تم چھپا کر پیغام بھیجتے ہو، علیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی کا، وانا عالم اور میں زیادہ جانتا ہوں، بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں۔ ومن یفعلہ اور جو کو کرے گا، منکم تم میں سے، فقد ضل پس وہ گمراہ ہو جائے گا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ ان یثقفوکم اگر وہ پالیں تم کو، اگر وہ قابو پالیں تم پر، یکون وہ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، اگر وہ تمہارے اوپر قبضہ کر لیں، تمہارے اوپر قدرت پالیں، تو وہ تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے دوست نہ سمجھو۔ وَيَبْسُطُوا اور وہ پھیلائیں گے، کھولیں گے، علیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَہم اور اپنی زبانوں کو، بالسوء برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا اور وہ چاہیں گے، لو تکفرون کاش کہ تم کافر بن جاؤ، تم کفر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اگر یہ تمہارے اوپر قبضہ کر لیں، تمہارے اوپر قدرت پالیں، تو یہ ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی تمہیں ہر ممکن تکلیف دیں گے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔ پھر لن تنفعکم ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارے، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، لن تنفعکم ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، یوم القیامتی قیامت کے دن، یفصل وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔
قد یقیناً کانت ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ فی ابراہیم حضرت ابراہیم کی زندگی میں، والذین اور ان لوگوں کی زندگی میں معاہو جو ان کے ساتھ ہیں۔ یقیناً ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ فی ابراہیم حضرت ابراہیم کی زندگی میں، والذین اور وہ لوگ معاہو جو اس کے ساتھ تھے، اس جب قالوا نے کہا لقومہم اپنی قوم سے، جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں بری ہوں منکم تم سے، ومما اور اس سے تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ہم تم سے بری ہیں اور تمہارے خداؤں سے بھی ہمارا کوئی تعلق کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ کفرنا ہم منکر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، بکم تمہارا وبدا اور شروع ہو گئی بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، یہ دشمنی یہ بغض ہمارا تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے، یہ تب تک رہے گا حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وحدہ جو اکیلا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بھی تمہارے خداؤں سے بھی بری ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور ہماری اور تمہاری کھلی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی تب تک رہے گی جب تک تم اللہ کے اوپر ایک خدا کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ مگر قول ابراہیم حضرت ابراہیم کا کہنا، لابیہ اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن ضرور میں بخشش طلب کروں گا لکا آپ کے لیے، لاستغفرن ضرور میں بخشش طلب کروں گا لکا آپ کے لیے، کس سے؟ لاستغفرن ضرور میں بخشش مانگوں گا لکا آپ کے لیے، وما املک اور نہیں میں مالک، لکا تمہارے لیے آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے، من شیء کسی بھی چیز کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، لیکن ابا جی میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اللہ سے بخشش کی آپ کے لیے دعا کروں گا، معافی مانگوں گا کہ میرا رب آپ کو معاف کر دے۔ ربنا اے ہمارے رب، علیکہ تجھ پر توکلنا ہم بھروسہ کرتے ہیں، و الیک اور تیری طرف انبنا ہم رجوع کرتے ہیں، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو فتنۃ آزمائش، فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا تو بخش دے ہم کو، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک انت تو ہی العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو چکا ہے، اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔